میں نے اس پوری کمپین میں 17 سال میں کبھی عمران خان کو سپرفیشل ہیرو کے طور پہ کبھی پیش نہیں کیا. نہیں سپرفیشل سپرفیشل مین کہ یار وہ انسان نہیں, وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کا ولی ہے, ہوش ہے. اور میں نے 75 دفعہ شوز میں کیا سب ڈیفینڈ کیا ہے امام حسین کا لشکر سارا. نہیں میری بات سن لیں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر دانش نے میرا شو کیا, عروج پہ تھا سارا معاملہ, کوئی 9 مئی سے کوئی 5 مہینے پہلے کی بات ہے. اس وقت نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک لفظ ایک بڑا گندا مجھے استعمال کرنا پڑا, لیکن چلو اس کو سوفسٹیکیٹڈ کر لیتا ہوں. ایک ماسی ویڑا اور دادی ویڑا مچا ہوا تھا زمان پارک کے باہر 4-5 مہینے. جو جماعے کے خبیث باہر کھڑے ہو کے کوئی کہتا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, کوئی کہتا تھا یہ اللہ کا ولی ہے, کوئی کہتا تھا اللہ کا غوث ہے, کوئی کہتا تھا میرا حج ہو گیا آج, کوئی کہتا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ میرا عمرہ ہو گیا. جو جماعے کی کت خانہ وہاں پہ ہر روز نکلتا تھا. وہ کسی دن کسی نے پیغمبر کا کوئی ایسی چیز کہی تو مجھے رات کو ڈاکٹر دانش نے گھنٹے کا شو, انہوں نے پوچھا جی آپ کا کیا خیال ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے کہا میرے سے زیادہ گناہ گار ہے عمران خان بانی تحریک انصاف, میرے سے زیادہ. نہ میں آج تک ان کو کہتا ہوں کہ وہ کوئی غوث ہیں, کتب ہیں, کلندر ہیں, ولی ہیں. وہ کہتے یار یہ بڑی عجیب بات ہے, آپ یہ بات. میں نے کہا بالکل بھائی ہم نے اس طرح نہیں کیا, ہم نے پولیٹیکل ڈیفینڈ کیا اور ٹھوک بجا کے کیا. اس ایسے ایسے موقع پہ کیا جب ساروں کی ہوا بھی خشک, دماغ بھی خشک ہوا ہوتا تھا ان لیڈروں کا. جیسے وہ عدم اعتماد کا موقع تھا پنجاب اسمبلی میں, رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بیٹھے ہوئے تھے صبح سے ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے وزٹ گیلری میں, تو جتنے میاں اسلم سے لے کے میاں محمود الرشید, راجہ بشارت, سارے سمن بکمن امیون بیٹھے. 3 گھنٹے وہاں پہ بالکل خاموش. میں کھڑا ہوں, میں نے جو پھر الفاظ سے مخاطب کیا ان دونوں کو اور ان کی میں نے کلاس لی, پھر اس کے بعد سارے شروع ہوئے. اس طرح کی 7500 مثالیں ہیں, لیکن ہم نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو سپرفیشل کہ وہ انسان نہیں, وہ اوپر کی مخلوق ہے, یہ نہیں کہا. ایسا ہے کہ ابھی ان فیوچر یہ چل رہا ہے کہ مائنس عمران باقی سب پارٹی چلے گی, مطلب سب کی ضمانتیں بھی ہو گئی, سب منظر عام پر بھی آ رہے ہیں, KPK کے اندر ان کو گورنمنٹ بھی مل گئی ہے, اور پھر کور کمانڈر پشاور کو پوری کیبنٹ جاتی ہے پشاور کی, علی امین گنڈا پور لے کر جاتے ہیں. ایک طرف بانی PTI کے بیانات اور دوسری طرف پوری کی پوری ان کی کیبنٹ. یا تو وہ عمران خان کے بیانیے پر نہیں چل رہی, یا پھر یہ ہے کہ ہاں بھائی عمران خان جو بھی کہہ رہا ہے وہ مائنس ہے, باقی ساری جماعت کی قبولیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس بھی ہے, صحابہ کرام کا بھی ہے, اولیاء کا بھی ہے کہ ایک کھلا گناہ کرنے والا ایک منافق سے 100% بہتر ہے. میں نے مفہوم بتایا ہے احادیث کا, اولیاء کے اقوال کا, صحابہ کرام کے اقوال کا. اگر کوئی مجھے کہے نا کہ فیاض چوہان نے پارٹی چھوڑ دی, اگر اس کے کاغذوں میں یہ گناہ ہے, تو بھائی جان ہم نے تو کیا کھلا گناہ. آج بریکنگ سن لیں, تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل عرف تحریک انصاف یا تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل کا ہر لیڈر جو باہر اس وقت MNA, MPA, سینیٹر اور عہدیدار ہے, 100% منافقت کے اوپر مبنی کمپرومائز کے اوپر ہے. خان کو دھوکہ دے رہے ہیں. ارے خان ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اچھا, خان انہیں دھوکہ دے رہا ہے, وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. اب کیا دھوکہ ہے؟ ہمیں کہا جی کہ امریکہ سے آزادی, اور جتنی امریکہ کی کاسا لیسی پچھلے 1.5 سال میں تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف نے کی ہے, وہ اب ساروں نے دیکھ لی ہے. لابنگ فرم ہائر ہوئی کہ نہیں ہوئی پچھلے 1.5 سال میں؟ منتے ترلے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امریکن پریزیڈنٹ سے گلے شکوے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہر دفتر خارجہ کی بریفنگ کے اندر امریکہ کے عہدیدار ان کے کہنے پہ بانی تحریک انصاف اور پارٹی کے ان کی منتے ترلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ IMF سے ملتے ترلے کی کہ نہیں اینٹی ریاست اور اینٹی پاکستان؟ اچھا ایسا ہے پھر کہ جناب عمران خان پہ بہت پریشر تھا. اسد کیسر اور بریسٹر گوہر کو باہر بھیج کے ملاقات کے بعد یہ میسج دیا کہ نہیں دنیا کہ امریکہ سے ہم ناراض ہیں, کہ امریکہ نے دلچسپی نہیں لی الیکشن میں. اور بھائی وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. بریکنگ یہ ہے کہ سارے رلے ملے ہوئے ہیں, سارے رلے ملے منافق. اچھا تو بھائی ہم سے یہ منافقت نہیں ہوتی. چلیں, اچھا چوہان صاحب بالکل آپ 2 ٹوک بات کرتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بتائیے گا کہ ابھی
عمران خان یا نواز شریف ان دونوں کی بات کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ان دونوں میں ایماندار کون ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو کہ کرپٹ تھا وہ آج بھی کرپٹ ملک ہے، سے یا آپ loyal سمجھتے یار ہیں ایماندار کا لفظ سیاست کے اندر نہیں ہوتا. ہاں لوئل کون ہے زیادہ ملک سے؟ 21ویں صدی کے اندر ایماندار کا لفظ ہے ہی نہیں. بٹ صاحب مورالٹی یہ تو ہوتی ہے نا. بالکل اس طرح کہہ کے تو آپ سب کو کھلی چھٹی نہیں دے نہیں دیں کھلی گے چھٹی کی سیاستدانوں بات کو نہیں کر، کہ- میں ایک ریئلسٹک بات کرنے لگا ہوں. جی ریئلسٹک باتیں یہاں میں بیٹھ کے کروں، وہ یہ ہے اور وہ ہے، لمبی لمبی چوڑی چوڑی آپ بھی کریں میں بھی کروں. بی ریئلسٹک. اور بھائی بات یہ ہے کہ انی کرپشن، انی 2 نمبری، کیا 190 ملین پاؤنڈ، کیا توشہ خانہ کی گھڑیاں، ایک گھڑی نہیں ہے 3-4 گھڑیاں ہیں. ایک گھڑی 4.25 ارب روپے کی ہے، ایک گھڑی 4.25 ارب کی ہے. توشہ خانہ کے تحفے، ہیرے کی انگوٹھیاں، یہ جتنی مار دھاڑ، کیا یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ عبادت الہی ہے؟ کیا نون دوسری لیگ نے طرف نہیں بھی کی؟ تو ایک منٹ چوہان سن لو نا، صاحب، ان کو تو کیا ہوا تھا نا بدنام. نہیں ان کو تو یہ کہہ کہ جناب آپ نے اپنے آپ کو جناب ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا کیا تھا نا. ان کو کہہ کہ تو آپ نے اپنے آپ کو جناب فرشتہ اور مہاتما ثابت کیا ہوا تھا نا. ان کو کہہ کہ تو پوری پاکستان کی قوم کو اپنے پیچھے لگایا تھا نا. ان کو برا کہہ کہ تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے ووٹیں دو اور مجھے اپنے سروں پہ بٹھاؤ اور مجھے اپنے سینے سے لگاؤ اور اپنے کندھوں پہ بٹھاؤ. تو جب وہی کام اور اس سے بڑھ کے کام آپ کی فیملی، آپ کی بہنیں، آپ کے ارد گرد کے خاص الخاص کچن کیبنٹ کے لوگ، آپ کے ذاتی ہر قسم کے جائز اور ناجائز تعلق رکھنے والے جو آپ کے ریلیشن ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی اسی طرح کی کرپشن ہو تو پھر کیا فرق ہے؟